علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پاکستان تحریک انصاف جعفر آباد کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ آدم خان رند، جنرل سیکرٹری عبدالاسلام عمرانی، ایڈوکیٹ جہاں علی کھوسا اور دیگر میڈیا نمائندگان بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جعفر آباد صحبت پور زرعی اور پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے زمینداروں اور کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ جعفر آباد صحبت پور کی ذیلی شاخوں کو فی الفور زرعی پانی مہیا کیا جائے۔ زرعی پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے زمین بنجر اور دھان کی پنیری جل کر خاکستر ہو گئی ہے، جس سے زمینداروں کاشتکاروں کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ پانی کی قلت کے باعث دیہی علاقوں کے خشک تالاب ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں اور لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2010 سے بھال صفائی کے نام پر پٹ فیڈر کینال، ذیلی شاخوں اور سیم نالوں کے نام پر اربوں روپے فنڈ کی خود بہت کی گئی اور نیب اور محکمہ اینٹی کرپشن شفاف تحقیقات اور متعلقہ قصوروار لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نصیر آباد ڈویژن میں فی الفور زرعی پانی فراہم کیا جائے اور نااہل ایریگیشن منسٹر، ایریگیشن سیکرٹری اور دیگر متعلقہ آفیسران سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے وعدوں پر عمل کر کے ہمیں زرعی پانی مہیا کیا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف نصیر آباد ڈویژن میں اپنے عوام کے حقوق کے لیے سڑکوں پر احتجاج کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکام بالا اور ضلعی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ اس موقع پر ضیاء الرحمان کھوسا، فیصل لاشاری، ظفر لاشاری، محمد کریم کھوسا، گلشن راجپوت، زاہد حسین رڈ اور کاشف بلوچ، اورنگزیب رند، حسین زاہد رند اور عبدالکریم رند، قادر بخش اور دیگر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ شہدائے کربلا شان صحابہ کانفرنس ڈیرہ مراد جمالی میں مسجد زہرا میں منعقد ہوئی، جن میں جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی، مولانا عاشق علی قادری، حافظ محمد حسن کھوسا، غلام مصطفیٰ قرار، حافظ نصیر احمد کھیاسی، لیاقت جھکرا، جاگن خان مکشری، شبان خان مکشری سمیت دیگر علماء اکرام سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہدائے کربلا شان صحابہ کانفرنس سے علامہ عبدالحکیم انقلابی، مولانا عاشق علی قادری، مولانا محمد حسن کھوسا سمیت دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ شہدائے کربلا صحابہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے جو دین کے لیے جو قربانی دی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شان کربلا اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی اور جرأت کی داستان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور حق و صداقت کی راہ پر قائم رہے، جس کے نتیجے میں ان کو اور ان کے خاندان کو سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر شہادت نصیب ہوئی۔ شان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی کہانی ہے، جو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی علامت ہے۔ بعد ازاں پروگرام کے اختتام پر امت مسلمہ پاکستان کی سلامتی، استحکام ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ عالمی یوم آبادی کے حوالے سے ضلعی بہبود آبادی آفس نصیر آباد کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان بیبی شور سوشل گیدرنگ برائے خواتین کا منعقد کیا گیا، جس میں علاقائی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بھرپور شرکت کی۔ ابتدا میں عالمی یوم آبادی کی افادیت کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا گیا۔ بیبی شو کے حوالے سے صحت مند بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جن میں بچوں میں وزن، صحت، صفائی اور غذائی نشوونما کی بنیاد پر 3 بچوں کو انتخاب عمل میں لایا گیا، انعامات دیے گئے اور پروگرام میں خواتین کی ایک بڑی تعداد کو ماں کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فیلڈ ٹیکنیکل آفیسر ساردہ ارشاد، فرحانہ اور رخسانہ کوثر اور فضیلت ناز نسیہ تاج نے اپنے خیالات سے مستفید کیا۔ ضلعی بہبودی آبادی آفیسر میر جاوید بلوچ نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور مسائل میں عدم توازن ملک کی ترقی میں بڑھتی رکاوٹ کا سبب ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا خاندان ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ بہبود آبادی کی پالیسی پر عمل درآمد کر کے
بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کی نسبت آج کل وسائل کی وافر مقدار میں فراہمی ہی بھی بڑھتی جا رہی ہے، بہبودی آبادی کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ ماہرین معاشیات اور اقتصادیات خود اس مسئلے کے ٹھوس اور مستقل حل کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ آبادی ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے وسائل میں اضافہ کیا جا سکے، اس لیے حکومتی سطح پر بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، جن کے لیے محکمہ بہبودی آبادی کا عملہ دن رات محنت کر رہا ہے۔ ان کی انتھک کاوشوں سے پروگرام کی تشہیر اور سہولیات کو دور دراز علاقوں تک رسائی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں آبادی کی رفتار کی وجہ سے ملک کے معاشی وسائل پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشی، سماجی، ترقیاتی اور سیاسی اقتدار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ غربت بھی انتہا کو چھو رہی ہے۔ آخر میں پروگرام میں شریک خواتین اور دیگر عملے کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پروگرام میں کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔